تو آج کا ہمارا موضوع محبت رسول ہے۔ محبت رسول یہ ہر ایمان والے کی جان ہے۔ محبت رسول کے بغیر کوئی بھی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 20 پر 24 ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم، اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تم اپنے ماں باپ سے، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور اپنی اولاد سے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تم اپنے بھائی بہنوں سے، وَأَزْوَاجُكُمْ اپنی بیویوں سے، وَعَشِيرَتُكُمْ اپنے رشتہ داروں سے، کنبے سے، قبیلے سے، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ جو تم کماتے ہو وہ کمائی کی دولت، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہارا وہ مال جو تم کاروبار میں لگاتے ہو، جس کا نقصان ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے ہمیشہ کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، وہ مال تمہارا جو جس سے تم تجارت کرتے ہو، وہ مساکن ترضونها اور جن خوبصورت مکانات میں تم رہتے ہو، جن گھروں میں تم رہتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر ان سے تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، ماں باپ کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، اولاد کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، بیوی کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، رشتہ داروں سے محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، بھائی بہنوں سے محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، مال سے دولت سے اگر محبت تمہاری اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، تمہارے گھر بار مکانات سے محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، اللہ فرماتا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ انتظار کرو اللہ اپنا حکم لائے گا، یعنی اللہ اپنا عذاب اتارے گا اس قوم پہ جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی سے، رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے، دولت سے، مال سے، کاروبار سے، گھروں سے، سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے، تو اللہ فرماتا انتظار کرو اللہ عذاب نازل کرے گا۔ یعنی اس آیت کریمہ سے اللہ نے اس آیت میں 8 چیزوں کا بیان کیا۔ کتنی چیزوں کا؟ 8 چیزوں کا اللہ نے بیان کیا۔ پہلے ماں باپ ہیں، پھر اللہ نے فرمایا اولاد ہیں، پھر اللہ نے فرمایا بھائی بہن ہیں، پھر اللہ نے فرمایا تمہاری بیوی ہیں، پھر اللہ نے فرمایا تمہارے رشتہ دار ہیں، پھر اللہ نے فرمایا تمہاری دولت ہیں، پھر اللہ نے فرمایا تمہارا کاروبار، دکان، تمہارا مال ہے، پھر اللہ نے فرمایا تمہارے گھر ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 8 چیزیں۔ اور آپ غور کرو، یہی 8 چیزیں ہیں جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہی 8 چیزیں ہیں انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں باپ سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جب اولاد والا ہو جاتا ہے تو اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جب ایک بھائی کی حیثیت سے ہوتا ہے اپنی بہن سے بے حد محبت کرتا ہے، ایک بہن ہوتی ہے جب وہ اپنے بھائی گھر تشریف لاتا ہے، جب اس کا بڑا ہو چھوٹا ہو بھائی آتا ہے بے حد محبت کرتی ہیں، رشتہ دار آپس میں ملاقات کرتے ہیں بے حد محبتوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور پھر دولت کی بات، کس کو محبت نہیں ہے؟ دولت سے کون نہیں محبت کرتا؟ پھر اپنے کاروبار سے، دکان سے، اپنے ان چیزوں سے کون نہیں محبت کرتا؟ اور پھر اپنے مکانوں سے، گھر سے کون نہیں محبت کرتا؟ بھائی آج اگر ہمارے جگہ میں ایک قدم بھی دوسرا آدمی اگر تھوڑا اینٹ بھی لا لینا تو اس سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جا کہ ہمارے جگہ میں تیری اینٹ کیسی آئی۔ اتنی اپنی جگہ گھر سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا یہ ساری محبتیں ایک طرف،
لیکن سب سے زیادہ محبت مجھے میرے حبیب کی چاہیے، میرے حبیب کی محبت چاہیے، سب سے زیادہ محبت میرے حبیب سے کرو، میرے نبی سے کرو، جب جا کے تمہارے اندر ایمان داخل ہوگا، جب جا کے تم مومن بنو گے۔ اگر ان چیزوں کی محبت ہے اور میرے حبیب کی محبت ان چیزوں کے محبت کے سامنے کم ہے تو یاد رکھو اللہ اپنا عذاب بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس کو سیدھا سیدھا سمجھو کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، اگر نبی کے نام پہ ماں باپ کو قربان کرنا پڑے قربان کر دو، کیونکہ تمہیں ماں باپ سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی اولاد کو نام محمد پہ قربان کرنا چاہے تو قربان کر دو، کیونکہ تمہیں اولاد سے زیادہ مصطفیٰ کی ذات سے محبت چاہیے۔ اگر بھائی بہنوں کو مصطفیٰ کے نام پہ قربان کرنا چاہے، ضرورت پڑے قربان کر دو، کیونکہ بھائی بہنوں سے زیادہ محبت تمہیں مدینے والے آقا سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح بیوی سے، رشتہ داروں سے، مال و دولت سے، کاروبار سے، گھر سے، یہ ساری چیزیں اگر نبی کے نام پہ لٹانے کی باری آئے لٹا دو، کیونکہ تمہیں ان سے زیادہ محبت مدینے والے آقا سے کرنی چاہیے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ تو آیت کریمہ ہے۔ اب آئیے ہم حدیثیں سنتے چلیں گے، اور میری تقریر ایسی ہوتی ہے میں قرآن اور حدیث پہ ہی بولتا ہوں جتنی دیر بولتا ہوں۔ تو یہ تو محبت اللہ کے رسول کے ساتھ قرآن کی ہے۔ اب دیکھو یہ تو قرآن ہے، اب حدیث کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کتاب الایمان باب حب الرسول من الایمان حدیث نمبر 14 ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہیں کر لو گے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے صاف صاف فرمایا کہ اپنے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ محبت کس سے چاہیے؟ مدینے والے آقا سے چاہیے۔ پھر دوسری حدیث پاک یہی بخاری شریف کی حدیث نمبر 15، ابھی آپ نے 14 سنا نا، حدیث نمبر 14، اب حدیث نمبر 15 سنیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، اسے جملے یہ ہیں، پہلی والی حدیث میں اپنے ماں باپ اپنے اولاد سے زیادہ محبت نبی کی چاہیے، اس حدیث میں حضور نے فرمایا ماں باپ، اولاد اور دنیا کائنات میں سب سے زیادہ محبت تمہیں مصطفیٰ سے چاہیے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اور پھر سنن نسائی کتاب الایمان باب علامت الایمان حدیث نمبر 5017 ہے۔ اس میں حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، آپ فرماتے من مالہ و اہلہ والناس اجمعین۔ پہلے اس میں ماں باپ کا ذکر ہے، پھر اولاد کا ذکر ہے، پھر تمام لوگوں کا ذکر ہے۔ اب اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تم اپنے ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، یہاں تک کہ اپنی بیوی، اپنے مال و دولت، سب سے زیادہ مجھ مصطفیٰ سے محبت نہیں کرو گے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کتنا اونچا مقام ہے محبت رسول کا۔ اسی لیے میں نے تقریر کے شروع میں کہا نا کہ حضور کی جو محبت ہے وہ جان ہے، جان ایمان ہے، حضور کی محبت ہی جان ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا۔ حضور کی محبت جان ہے تو اللہ اس کو روز بڑھائیں، عشق مصطفیٰ کو روز بڑھائیں، روز محبت رسول دل میں بڑھتی رہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ،
جس کو ہو درد کا مزہ. دیکھو درد کا بھی مزہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. آپ کو بخار آئے, آپ کو کوئی بولے کہ بھائی بڑے مزے میں ہیں آپ کیا بولیں گے؟ دیوانہ ہے, مجھے بخار آ رہی تو مزے کی بات کرتا ہے. اگر کسی کو پیر میں ہاتھ میں مار لگ جائے اور وہ پٹی باندھا ہو اور آپ اس سے کہو کہ بھائی کیا مزے لے رہے ہیں آپ, تو کیا کہے گا؟ پاگل ہے, میں یہاں درد سے تڑپ رہا ہوں اور تو مزے کی بات کرتا ہے. تو جو درد ہوتا نا اس میں مزہ نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ, عشق مصطفیٰ جس کے دل میں لگ جائے. جب عشق مصطفیٰ کا درد بڑھتا ہے تو یہ دنیا کا درد نہیں جو تکلیف دیتا ہے, جیسے جیسے محبت رسول کا درد بڑھتا ہے ویسے ویسے ایمان والے کو مزہ آتا چلا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ درد جس کو مزہ ہو, جس کو درد کا مزہ لگ جائے, پھر نازے دوا اٹھائے. کیوں بھائی؟ درد ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بخار آئے تو گولی کھاتے ہیں. اگر ہاتھ کو پیر کو مار لگا, درد ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پٹی باندھ لیتے ہیں, یا ڈاکٹر جو دیا ہے ٹوپ ہے یا جو بھی ہے دیا ہے اس کو لگاتے ہیں, یا گولی دیا ہے اس کو کھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ درد جائیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. کیوں؟ کہتے ہیں میں گولی بھی نہیں کھاؤں گا کیونکہ مجھے جو بیماری لگی وہ عشق مصطفیٰ کے درد ہے. جو مرض لگا ہے وہ جو عشق مصطفیٰ کا ہے. میں عشق مصطفیٰ کو گولی کھا کے کم نہیں کرنا چاہتا, گولی کھائے بغیر عشق مصطفیٰ کے درد کو اور بڑھانا چاہتا ہوں. یہ حضور کا عشق ہے. اب یہ جو حدیث آپ نے سنے, قرآن کی آیت آپ نے سنا, احادیث آپ نے سنے, اس میں اللہ کے حبیب نے اور اللہ نے دونوں نے حکم فرمایا سب سے زیادہ محبت کس کی چاہیے؟ بولیے زور سے, کس کی چاہیے؟ نبی سے چاہیے. سب سے زیادہ محبت نبی سے چاہیے. اب یہ بات جو ہے نا کن صحابہ کے بیچ میں کرتے تھے معلوم ہے؟ کن صحابہ کے بیچ میں؟ جو کائنات میں سب سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہے, ان صحابہ کے بیچ میں. حدیث پاک ہے بخاری شریف کتاب الایمان والنذر, حدیث نمبر 6632 ہے. میں آپ کو شروع میں بتایا ہوں کہ یہ حدیث کے نام آپ ویسے سنتے جائیں, کیونکہ یہ جو سننے والے ہیں ہمارے موبائل کے ذریعے کئی لوگ سنتے ہیں, تو ان کے لیے یہ حدیث کے حوالات ہیں. تو بخاری شریف میں کتاب الایمان والنذر حدیث نمبر 6632 ہے. اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم چل رہے تھے. آپ فرماتے ہیں وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے تھے. اس طرح حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے تھے, حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے. صحابی کہتے ہیں اس طرح پکڑ کے حضور جا رہے تھے. جب حضور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے نا تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ فقال له عمر یا رسول اللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم اپنی جان کو چھوڑ کر باقی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. کیا کہا حضرت عمر نے؟ اپنی جان کو چھوڑ کر. یعنی کیا مطلب ہے کہ حضور آپ سے محبت کرتا ہوں ساری چیزوں سے, لیکن آپ سے بھی زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں. بھائی انسان کی ایک فطرت ہے, اگر آپ کا گھر گرنے والا ہو نا, کسی کا بھی گھر گرنے والا ہو, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, اگر کسی کا کچھ ہو جائے نقصان, تو اگر وہ گرنے والا ہو نا, اس کے گھر میں سب ہو, تو پہلے انسان یہ کوشش کرتا میں بچوں تو دوسروں کو بچا سکتا ہوں, ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ جان سے بڑی پیاری محبت ہوتی ہے ہر انسان کو, بیوی بچوں سے زیادہ. یہ تو ہماری باتیں ہیں کہ نہیں ہم بیوی بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں, جان بھی دے دیں گے. اگر آگ لگ جائے نا تو سب سے پہلے یہ سوچتا میں بچوں گا, کیونکہ یہ نہیں بچے گا تو وہ بچائے گا کیسے؟ تو اس کو بچنا چاہیے نا, یہ خود کی جان تو بچائیں پہلے. تو یہ جو ہے اپنی جان, کیونکہ ہر آدمی جان سے بڑی محبت کرتا ہے. حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے, لیکن میں آپ سے بھی زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ عمر کہہ رہے ہیں. کون؟ عمر کہہ رہے ہیں. کس سے؟ نبی سے. تو نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ حضور نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا
वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक, ऐ उमर नहीं, खुदा की कसम जब तक मैं तुझे तेरी जान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं तो ईमान वाला नहीं हो सकता। किससे बोल रहे हैं? उमर से। उमर से। कौन उमर है मालूम है? उमर वो है कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरा उमर बोलता है, अल्लाह इसके जबान पे हक जारी कर देता है। वो उमर है जिसे नबी ने फरमाया मेरा उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान उस रास्ते से भाग जाता है मेरी उमर को देखकर। ये वो उमर है, उस उमर से कहा जा रहा है कि तू अभी ईमान वाला नहीं हुआ, उस उमर से। कौन उमर है? हुजूर फरमाते हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं आखिरी नबी हूं, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर मेरे बाद कोई नबी बना के भेजा जाता तो उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। यह मकाम है उमर बिन खत्ताब का। और हदीस पाक में है कि एक बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। जैसे ही हजरत जिब्रील पहुंचे तो हजरत जिब्रील से हुजूर कहते हैं, फरमाते हैं कि जिब्रील मुझे आज उमर की शान सुनने का दिल कर रहा है, मैं उमर की शान सुनना चाहता हूं, उमर की शान बयान कर। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा मालूम है कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे हजरत नूह की उम्र दी जाए। सुभान अल्लाह। किसकी उम्र? हजरत नूह की उम्र दी जाए। आपको मालूम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? क्या उम्र थी? कुरान खुद कहता है 20वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। हमने उमर को 950 साल की उम्र अता फरमाई नूह को। कितनी उम्र थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की? 950 साल की उम्र थी। और मुफस्सिरीन कहते हैं ये जो उम्र थी ना, ये उम्र आपकी पूरी नहीं थी। ये उम्र जो कुरान में बयान है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, ये जो आपकी उम्र बताई गई है, ये उम्र तबलीग दीन की है। जो आपने मेहनत किया, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, वो उम्र 950 साल है। उससे पहले आपकी 350 साल की उम्र, फिर तूफान नूह आया, तूफान नूह के बाद 350 साल उम्र। तो मुफस्सिरीन कहते 1700 साल की उम्र पाने वाले हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपको समझ में आ गई आपको बात कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इतनी लंबी उम्र है। चलो अगर 1700 नहीं मानेंगे, 950 ही मानेंगे। 950 साल कम होते हैं, 950 साल कम होते हैं। 950 साल की हजरत जिब्रील कहते नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुझे दी जाए, 950 साल की उम्र मिले, फिर आप कहें कि मेरी उम्र की शान बयान कर, तो या रसूल अल्लाह 950 साल खत्म हो जाएंगे, आपके उम्र की शान बयान नहीं हो सकती। ये शान है उमर की। ऐसी शानों वाले उमर की हस्ती, उनसे नबी कह रहे हैं कि उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। क्योंकि उमर ने क्या कहा था? मैं अपने जान को छोड़कर सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। ऐसे लोग, ऐसे शानों वाले अगर अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते, हुजूर फरमाते ईमान वाले नहीं हो सकते। और आज हम हुजूर से कैसी मोहब्बत करते हैं, हमें अपने आप को देखना है कि हम हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। यकीन अगर सच्चे दिल से बोले ना, तो आज हम हर चीज से मोहब्बत करते, बस नबी से मोहब्बत नहीं करते। ये सिर्फ हमारी बातें हैं, नारे हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत नबी से नहीं करते। सच्ची मोहब्बत किसको कहते हैं मालूम है? कि जिससे मोहब्बत हो जाए उसकी हर हर अदा को अपनाए, उसको सच्ची मोहब्बत कहते हैं। हर हर अदा को अपनाए, उसको सच्ची मोहब्बत कहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, आज हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुजूर की अदा 5 वक्त की नमाज है वो भी नहीं करते। हुजूर की जो अदाएं हैं उसको नहीं करते हम, और फिर हम बोलते हैं हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो हुजूर से मोहब्बत दिल से भी चाहिए और हुजूर से मोहब्बत अमलन भी चाहिए। तो ये हजरत उमर से जब हुजूर ने फरमाया ना कि उमर नहीं, अभी दुरुस्त कर अपना ये जो दिल का मामला है, इसको दुरुस्त करो,
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کے اب آپ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں فَإِنَّهُ الْآن، حضور اب سمجھ گیا، وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، یا رسول اللہ اب میں کہتا ہوں کہ عمر کو اپنی جان سے زیادہ مدینے والے مصطفیٰ سے محبت ہے۔ جب عمر کا یہ جملہ نکلا نا تو حضور نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، عمر اب تو پکا مسلمان ہوا۔ بھائی ایسے عظیم ہستیوں سے کہا جا رہا ہے کیا بول کے؟ محبت سب سے زیادہ نبی سے چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ، گھر بار سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ کس سے؟ نبی سے محبت چاہیے۔ یہ موضوع ہے محبت رسول، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اب یہ تو آپ نے سنا نا کہ نبی کے نام پہ، نبی کے محبت میں ماں باپ بھی قربان، اولاد بھی قربان، بیوی بھی قربان، بھائی بہن بھی قربان، رشتہ دار بھی قربان، دولت بھی قربان، کاروبار بھی، مکان بھی، ساری چیزیں قربان۔ حضور نے فرمایا اور صحابہ نے عمل کیسے کر کے دکھایا۔ حضور نے فرمایا صحابہ نے کیسے عمل کر کے دکھایا، اور یقینی بات ہے جتنے صحابہ ہیں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ ہیں، ہر صحابی نبی کے نام پہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ مکے کو چھوڑ ڈالے، مکے کو چھوڑ دیے، کیا کیا تھا مکے میں صحابہ کرام کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، عثمان غنی کا، عمر بن خطاب کا، حضرت حمزہ کا اور حضرت عثمان بن مظعون کا، ایسے کئی سارے صحابہ، کئی دولت تھی ان کی مکے میں۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے ہجرت کرو، سب چھوڑ کے چلو، تو گھر بھی چھوڑ ڈالے، کاروبار بھی چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ کے حضور کی محبت میں نکل گئے۔ یہ ہے سچی محبت، جو حضور نے فرمایا نا سب سے زیادہ محبت مجھ سے چاہیے۔ یہ صحابہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں ہمارا امتحان تھا، نبی نے فرمایا چھوڑو میری محبت میں، سب کچھ چھوڑ دیے اور پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، ہم نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا میرا گھر کیسا ہے، آخری بار دیکھ کے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ محبت نہیں ہے، بس حضور نے فرمایا سب کچھ چھوڑ کے ہم حضور کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ محبت ہے، ہر صحابی کی محبت ہے۔ لیکن آؤ 2-3 محبتیں میں سناتا ہوں آپ کو کہ کیسی کیسی محبت تھی، صحابہ کی محبتیں کیسی تھی۔ سب سے پہلی محبت جو کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہے، کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے انسانوں میں افضل ہیں، نبیوں کے بعد سب میں افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھو کیسی محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کی رات تھی، جب حضور مکہ سے مدینہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے، مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، ساتھ میں آپ کے ابوبکر صدیق تھے، آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق ہیں، اب آپ نکل رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ کون بیان کر رہے معلوم ہے کس کے سامنے بیان ہو رہا ہے؟ یہ جو ہے مشکات شریف کی حدیث ہے، کتاب المناقب باب مناقب ابو بکر، حدیث نمبر 6034 30 پر 4 ہے۔ ذکر کس کے سامنے ہو رہا معلوم ہے؟ حضرت عمر کے سامنے ہو رہا ہے۔ کسی نے حضرت عمر کے سامنے ابو بکر کا ذکر کیا کہ ابو بکر کی شان کیا ہے، ابو بکر کی عظمتیں کیا ہیں، ابو بکر کیا ہیں، کیا مقام ہے ان کا۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ابو بکر کا ذکر سنے فبکا عمر، حضرت عمر زارو قطر رونے لگے۔ ابو بکر کا ذکر سن کے حضرت عمر رونے لگے، اور آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری ساری دن رات کی عبادتیں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک رات کی ایک عبادت سب سے الگ ہے، ایک طرف ہے۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کے کہ عمر کی ساری عبادتیں ابو بکر کی ایک عبادت ہے، ایک عبادت ہے۔ اتنا افضل مقام حضرت ابو بکر صدیق۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ عبادت کیا ہے؟ فرماتے ہیں غار ہرا میں جو حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، وہ ایک رات کافی ہے، میری ساری زندگی اس ایک رات پہ قربان ہے ابو بکر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، غار ہرا ہے، اور آپ جب
تشریف لے گئے، غار میں تشریف لے گئے. جب غار میں تشریف لے گئے، غار ثور ہے، غار ثور میں آپ جب تشریف لے گئے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات پہنچے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے کا ارادہ فرماتے، ابو بکر کہتے یا رسول اللہ رک جائیں، پہلے میں اندر جاؤں گا غار کے اندر. غار سمجھتے ہیں آپ؟ پہاڑ میں جو گفا ہوتا ہے نا اسے غار کہتے ہیں. گفا سمجھتے ہیں نا، تو غار کہتے ہیں. تو غار کے اندر جب حضور جانا چاہتے تھے تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ رک جائیں، پہلے میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں اور جا کے دیکھتا ہوں کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق گئے، پورے غار کو صاف کیا، اور اس غار میں جگہ جگہ سوراخ تھے، جگہ جگہ سوراخ تھے. حضرت ابو بکر صدیق اپنے جبے کو نکالتے ہیں اور اس جبے کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، ہر سوراخ میں آپ لگاتے جاتے ہیں. سارے سوراخ بند ہو گئے، غار صاف ہو گیا، ایک سوراخ بچ گیا، ایک سوراخ بچ گیا. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کی جو ایڑی ہوتی ہے نا، پاؤں کی ایڑی، پاؤں کی ایڑی آپ نے سوراخ کو لگایا، اور لگانے کے بعد کہا یا رسول اللہ اندر آ جائے، غار صاف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے نا، تو حضرت ابو بکر کے گود میں حضور علیہ السلام سر رکھ کے آرام کرنے لگے. سر میں آپ کا سر مبارک ابو بکر کے گود میں ہے، آرام فرما رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ کتنی دیر سوئے ہوں گے، اور ابو بکر کیا کر رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے. کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ سبحان اللہ، ہائے ہائے کیا بات ہے ابو بکر کی، کہ گود میں حضور سو رہے ہیں اور ابو بکر مصطفیٰ کو دیکھتے جا رہے ہیں. کتنی دیر دیکھیں، کتنی دیر دیکھے اس کا کوئی حساب ہی نہیں، کتنی دیر دیکھے کوئی حساب ہی نہیں. کیا مزے لے رہے ہوں گے حضور کے چہرے نور کا. کیسا خوبصورت چہرہ کل سنا نا آپ نے. اسی لیے میں موضوع ایسے چنا ہوں کہ نیکسٹ سناؤں تو پہلے والا یاد آ جانا چاہیے. میں منتخب بھی ایسے کیا ہوں، لسٹ جو بنایا ہوں نا یہ ایسی بنایا ہوں. تو کیسا حسن تھا کل سنا نا آپ نے، ایسا حسن تھا حضور علیہ السلام کا. اور حسن کو دیکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، اب ادھر سے دیکھ رہے ہیں حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں. اچانک وہ جو سوراخ جہاں ابو بکر پاؤں لگائے تھے نا، ایڑی لگا کے تھے، وہ ایک سانپ اسی سوراخ میں چھپا بیٹھا تھا. سانپ آیا حضرت ابو بکر کے ایڑی کو مارنے لگا، ڈسنے لگا. بھائی سانپ زہریلا سانپ ہے اور وہ ڈسے گا، ایک بار ڈسا تو زہر چڑھتا ہے. حضرت ابو بکر کو وہ بار بار مار رہا ہے، بار بار مار رہا ہے، بار بار مار رہا ہے. لیکن حضرت ابو بکر ہل بھی نہیں رہے ہیں، ہل بھی نہیں رہے. کیوں نہیں ہل رہے؟ اس لیے کہ اگر ہلوں تو میرے حبیب کو تکلیف ہوگی سونے میں، نیند میں تکلیف ہوگی. ایسی محبت تھی ابو بکر صدیق کی، نیند میں تکلیف ہوگی، اٹھاؤں گا نہیں، جتنا درد ہو جائیں، جتنا زہر چڑھتا ہے چڑھ جائیں. حضرت ابو بکر کے جسم میں زہر چڑھتا گیا یہاں تک کہ آپ کا پورا جسم زہر سے بھر گیا، پورا جسم زہر سے بھر گیا. اب جب زہر بھر گیا تو آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلے. ابو بکر کے آنسو نکل کے حضور کے پیشانی پہ آنسو کا قطرہ پڑا. جیسے ہی پڑنا تھا حضور کی آنکھ کھلی، چہرہ دیکھا ابو بکر کا کہ بالکل زہریلا ہو گیا ہے. تو حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر یہ حال کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ اس کے اندر ایک سانپ ہے جو مجھے ڈس رہا ہے. حضور نے فرمایا پیر کیوں نہیں نکالا؟ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ پیر نکالتا آپ کو تکلیف ہوتی، آپ کے نیند کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا. حقیقت میں کیا ہے معلوم؟ ابو بکر یہ بتانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نیند پہ ابو بکر کی جان بھی قربان ہے. یار جو حضور کے نیند پہ اپنی جان کو قربان کر رہا ہے وہ اپنے نبی کے ذات پہ اپنی جانوں کو کیسے قربان کرتے ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ جب اپنے عاشق کو دیکھا نا کہ زہریلا ہو گیا ہے تو حضور علیہ السلام اپنے لعاب دہن کو نکالتے ہیں اور جہاں پہ وہ سانپ ڈسا نا وہاں پہ لگا دیتے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں زندگی میں کبھی بھی وہ زہر مجھے اثر نہیں کرا جہاں میرے حبیب نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا. سبحان اللہ. تو یہ جو واقعہ ہے نا یہ واقعہ ہمیں درس دے رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق بتا رہے ہیں
کہ دیکھو میں اپنی جان کی بازی محبت رسول پہ لگا رہا ہوں. نبی نے فرمایا نا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت چاہیے، تو کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں تاکہ محبت رسول کو بچایا جا سکے. تو یہ کس کی بات تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بات تھی، اور یہ جان کی بات تھی. اب دیکھو حضرت ابوبکر صدیق اولاد کو کیسے قربان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیسے قربان کر رہے ہیں. حدیث پاک مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم کتاب المناقب حدیث نمبر 6005 میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے جن کا نام حضرت عبد الرحمن ہے، حضرت عبد الرحمن ہے، یہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے، اسلام قبول نہیں کیے. جنگ میں حضرت ابوبکر کے اپوزٹ تھے. جنگ میں حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ تھے اور عبد الرحمن یہ ان کے ساتھ تھے، مکے والوں کے ساتھ، حضور کے اپوزٹ. ابوبکر خود باپ کے اپوزٹ ہیں. اب عبد الرحمن کیا کہتے ہیں؟ عبد الرحمن بن ابوبکر، ابوبکر کے بیٹے کہتے ہیں جب اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن اسلام کو قبول کرتے ہیں. قبول کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں اپنے ابا کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ابا جان، جنگ کا موقع تھا اور جنگ کے موقع میں آپ میرے سامنے آ گئے تھے، آپ میرے سامنے آ گئے تھے، اور جب آپ میرے سامنے آ گئے تو میں نے کیا کیا؟ میں نے چھوڑ دیا آپ کو باپ سمجھ کے. کیا سمجھ کے؟ باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا. باپ کی محبت میرے آڑا آئی اور اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا. لیکن ابو بکر صدیق کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں فقال ابو بکر لاکنی لو رأیتک لم اصفح عنک. آپ فرماتے ہیں کہ اس دن میں تیرے سامنے آیا، تو باپ سمجھ کے مجھے چھوڑا، اگر اس دن تو میرے سامنے آتا میں تجھے نہیں چھوڑتا. میں یہ نہیں دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ تو میرے حبیب سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے بیٹے کو قربان کرنا نبی کے نام پہ. صحابہ نے بتایا نا کیسے حضور کی محبت ہوتی ہے، جان بھی اولاد بھی سب کچھ قربان ہے حضور کے نام. یہ بات کس کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی. اور کئی ایسے صحابہ ہیں. لیکن آؤ مولا علی شیر خدا کے پاس بھی چلتے ہیں. مولا علی شیر خدا کیا کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کیسے اپنی محبت بتا رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا ہے، شیر خدا ہے. علی علی ہیں. کیا شان ہے علی کی؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرا علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. حضور فرماتے میرا علی وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور علی بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. وہ علی ہے کہ جس کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ میرا علی میری جان ہے. وہ علی ہے، بابو مدینۃ العلم ہے، بڑی شانوں والے علی ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں جب تک کہ علی میرے مجلس میں نہ ہو عمر فیصلہ نہیں کرتا. جب علی ہوتے ہیں علی کا چہرہ دیکھ کے عمر فیصلہ کرتا ہے. وہ ہے حضرت علی. اب حضرت علی محبت رسول کیسے بتا رہے ہیں ہمیں؟ محبت رسول کیسے بتا رہے ہیں؟ مستدرک علی الصحیحین کتاب الہجرت، یہ بھی امام حاکم لکھتے ہیں، حدیث نمبر 4263 ہے، 4260 پر 3 حدیث نمبر. حدیث کیا ہے دیکھیے. ہجرت کی رات تھی نا، ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے، لیکن مکے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو بلا کے کہتے علی میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں اور میرے پاس بہت ساری امانتیں ہیں، لوگ میرے پاس امانت رکھے ہیں. دیکھو حضور کی ایک خاص بات تھی، حضور کے دشمن بھی اپنا مال، اپنے دولت، سونا چاندی حضور کے پاس امانت رکھتے تھے اور کہتے تھے ان سے زیادہ سچا آدمی کوئی ہو نہیں سکتا کائنات میں، ان سے زیادہ امانت دار آدمی کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. دشمن ہے پھر بھی حضور کی صداقت کو مان رہے ہیں، حضور کی امانت کو مان رہے ہیں. تو آپ کے پاس امانتیں تھیں حضور کے پاس. مولا علی شیر خدا کو بلاتے ہیں، بلا کے کہتے علی میں نکل رہا ہوں، ہجرت پہ جا رہا ہوں، یہ جتنی بھی امانتیں ہیں صبح ہوگی امانتیں دے دینا، امانتیں دینے کے بعد واپس تم مدینہ آ جانا. امانتیں دے کے تم صبح ہوگی تو امانتیں دے کے واپس آ جانا. اب ادھر حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ گئے حضور کے بستر پہ، حضور کے کمرے میں، حضور کے بستر میں جا کے کمبل اوڑھ کے سو گئے.
ہم کہتے ہیں نا کالی کملی کا سہارا مل جائے تو بڑی خوشی ہے، یہاں کالی کملی اوڑھ کے علی سو رہے ہیں۔ کیا رات ہوگی نا علی کی، کیا رات ہوگی۔ اچھا یہ جو حضرت علی سو رہے ہیں نا، ایسا نہیں کہ آپ بڑے سکون کے ساتھ، آج ہم سوتے ہیں نا فین کے نیچے، اے سی کے نیچے، بڑے سکون کے ٹھنڈے ہوا میں سوتے ہیں، ایسا نہیں۔ حضور نے پہلے فرمایا علی آج کی رات میرے گھر کو گھیرا جائے گا، آج کی رات میرے گھر پہ جوان لڑکے مجھے تلوار سے مارنے کے لیے سب کے تلواریں تیار ہوگی۔ حضور پہلے ہی بتا کے جا رہے ہیں تجھے میرے بستر پہ سونا ہے۔ حضرت علی گئے کمبل اوڑھ کے سو گئے۔ بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے ڈاکٹر بولے آپ ایک آدھے گھنٹے میں انتقال ہو جائیں گے، بھائی آپ کی جان نکل جائے گی، ایک آدھے گھنٹے میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تو کیا کریں گے؟ ڈرتے ڈرتے، کانپتے کانپتے، نیند بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، خالی ڈاکٹر بولے آپریشن کرنا ہے، نیند نہیں آتی۔ یہاں تو حضور بول کے جا رہے ہیں تلواریں ہوں گی تیرے اوپر۔ مولا کائنات شیر خدا آرام سے اوڑے سو رہے ہیں، سکون سے سو رہے ہیں، مولا کائنات شیر خدا سو رہے ہیں۔ اب جب حضور کا وہ کمبل اوڑے نا تو دور سے جو ہے نا وہ کافر دیکھ رہے تھے، تو جب علی حضور کے بستر میں سوئے تو ایسا لگتا تھا جیسے حضور سوئے ہیں۔ حضور کے تجلیات، حضور کے نورانیات، حضور کا کرم، حضور کا فیضان علی پر ایسا تھا کہ علی بستر اوڑے ہیں حضور کا، اور مولا کائنات کو دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں گویا یہاں سونے والا لگتا ہے مصطفیٰ کے جلوے لے کے سو رہا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا سو رہے ہیں، بڑے سکون کی نیند کر رہے ہیں۔ انتظار کر کے جب کافروں نے دیکھا کہ یہ آدمی باہر آنے والا نہیں، خود تلوار لے کے اندر پہنچ گئے، اور کمبل جیسے ہی کھینچتے ہیں، کمبل کھینچنا تھا، دیکھیں وہاں تو حضور نہیں علی ہیں، حضور نہیں علی ہیں۔ علی کو دیکھا، انہوں نے کہا کہاں گئے تمہارے بھائی، کہاں گئے؟ تو مولا علی نے کہا کہ وہ کہاں ہے، وہ تو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ اب وہ جیسے ہی سنے نا کہ اب یہاں نہیں ہے، وہ سارے لوگ واپس چلے گئے۔ اب مولا کائنات شیر خدا صبح اٹھے، اور صبح اٹھنے کے بعد ساری امانتیں واپس کرنے کے بعد آپ ہجرت کر کے پھر مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کے حضور سے ملاقات کی۔ حضور سے ملاقات کے بعد صحابہ کرام حضرت علی کو ملتے ہیں، علی سے کہتے ہیں علی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ تلواریں سر پہ ہے، جان جائے گی، سب معلوم تھا، پھر بھی نیند آ گئی تمہیں، نیند آ گئی تمہیں؟ علی کا جواب سناؤ، اتنی خاموشی میں سناؤ، اتنی خاموشی میں۔ علی کا جواب کیا تھا معلوم ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ علی کیسے نیند آ گئی، تلواریں اوپر تھی، جان جانے کا خطرہ تھا، نیند کیسے آ گئی؟ علی کا جواب یہ تھا کہ لوگوں میرے نبی نے کل رات میں کہا تھا کہ علی صبح ہوگی امانتیں دے کے آنا، مجھے میرے نبی کے بات پہ یقین تھا، اور میرے نبی جو غیب کی خبریں بتانے والے رسول ہیں وہ کل رات میں بتا گئے علی تو صبح کرے گا، صبح اٹھ کے امانتیں دے گا اور دے کے پھر واپس بھی آ جائے گا۔ ارے جس کی جان کی ضمانت مصطفیٰ نے دی ہے، علی کیوں فکر کرے اپنی جان کی؟ میں آرام سے کمبل اوڑھ کے سو گیا کیونکہ میری جان مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھی، مصطفیٰ کی ذات قدرت میں تھی، مصطفیٰ کی ذات پاک میں تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا علی دیکھو، یہ تو حضور کی فرمان تھا نا، حضور کا فرمان، لیکن علی کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جان کی باری لگا دے رہے ہیں، اپنی جان حضور کے نام پہ قربان کر رہے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ یہ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا کی تھی نا، یہ تو مرد ہیں۔ اب آؤ میں عورتوں کی محبت بھی سناؤں، حضور سے کیسی محبت تھی۔ اللہ اکبر، کیا محبتیں تھی صحابہ کرام کی۔
حضرت ام عمارہ. کیا نام ہے؟ حضرت ام عمارہ. حدیث پاک ہیں البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ خاتون ہے جو بنی دینار سے تعلق رکھتی ہیں. یہ قبیلے کا نام ہے. بنی دینار سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس خاتون کا نام کیا ہے؟ روایتوں میں آیا اس خاتون کا نام ام عمارہ ہے. تو یہ خاتون جو ہے نا اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور اپنے باپ، چاروں رشتے. دیکھو ہر عورت کو یہ چار رشتے بہت اہم ہیں. باپ کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، شوہر کا رشتہ اور بھائی کا رشتہ ہے نا. یہی چار ہیں جو عورت کی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں. باپ ہے اپنی بیٹی کی حفاظت کرتا ہے، بیٹا ہے اپنی ماں کی حفاظت کرتا ہے، بھائی ہے اپنی بہن کی حفاظت کرتا ہے، شوہر ہے اپنی بیوی کی حفاظت کرتا ہے. بہت اہم رشتے ہیں نا یہ چار. یہ چاروں رشتے ایک خاتون کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. تو یہ چاروں رشتے صحابہ کہتے ہیں اس خاتون کے وہ چاروں رشتے، باپ بھی، شوہر بھی، بیٹا بھی اور بھائی بھی، یہ چاروں جنگ احد میں گئے، جنگ احد میں حاضر ہوئے اور ساروں کے ساروں نے اپنے سروں کا نذرانہ حضور کے محبت میں پیش کر دیا. سب شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، یہ لوگ شہید ہو گئے. اب پھر اس کے بعد جنگ چلتی رہی. حضرت ام عمارہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت ام عمارہ نے سنا کہ جنگ ہو رہی ہے. حضرت ام عمارہ بھی جنگ میں آ گئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کوئی تیر آتا تو اس تیر کو حضرت ام عمارہ روکا کرتی تھی. خاتون روک رہی ہیں. اللہ اکبر. ایک ان کا بیٹا بھی تھا اسی جنگ میں، ایک نام عبداللہ آیا ہے ان کے بیٹے کا. تو وہ بیٹا بھی جو ہے نا اسی جنگ میں تھا اور وہ لڑ رہا تھا ماں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، حضور کی محبت میں وہ لڑ رہا ہے. بیٹے کو تیر چبھا، تیر لگا. جیسے ہی تیر لگنا تھا بیٹا ماں کے پاس آیا اور ماں کے پاس آ کے کہتا، ان کا خود کا بیان ہے، میری ماں خون ایسا جا رہا تھا کہ وہ ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. تو میری ماں اپنے جو کپڑا تھا اس کپڑے کو جہاں پہ میرا تیر لگا وہاں باندھ دیتی ہیں اور باندھ کے کہتی ہیں کہ جا آپ، خون جو ہے تھوڑا رکا ہوا ہے، جا آپ جا کے لڑ. کیا محبت ہوگی نا. اگر بیٹا بخار آئے نا تو ماں باہر بھی نہیں بھیجتی. لیکن یہاں حضور کی محبت دیکھو. ماں کہتی ہے اب میں باندھ دی ہوں، جا جا کے لڑ، کیونکہ ہماری جان مصطفیٰ کے قدموں پہ ہے، ہماری جان حضور کے قدموں پہ ہے، جا لڑ. تو وہ لڑنے لگے. یہ چاروں رشتے شہید ہو گئے، شہید ہو گئے. اب وہ جنگ کا ماحول ایسا بن گیا تھا کہ سارے صحابہ بکھر گئے. جب جنگ ختم ہوئی تو یہ خاتون کے یہ چار رشتے تھے، بنی دار کے خاتون کے یہ چار رشتے تھے. یہ چار رشتے والی جن کے چاروں رشتے شہید ہو گئے، جب یہ مدینہ قافلہ واپس آنے لگا تو یہ خاتون آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں. ما فعل رسول اللہ، یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں بتاؤ. لوگوں نے کہا حضور کی بات پوچھتی ہیں، پہلے یہ تو خبر لے تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے. تو خاتون کیا کہی معلوم ہے؟ خاتون کہتی ہے کہ میرا باپ شہید ہو گیا، چھوڑو میں باپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں رسول اللہ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، حضور کے بارے میں پوچھ رہے ہوں، بتاؤ حضور کیسے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ آگے جا کے پوچھو. جب وہ آگے گئی تو آگے جا کے دیکھا کہ ایک اور قافلہ صحابہ کرام کا ہے، ایک اور مجمع ہے. ان سے پوچھا کہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں، میرے حضور کیسے ہیں بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ حضور کے بارے میں ٹھیک ہے، حضور خیریت سے ہیں، لیکن یہ تو سنو کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا. خاتون نے کہا نہیں، میں شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں رسول اللہ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. وہ عورت اور آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہیں کہ لوگوں بتاؤ تو صحیح نبی کہاں ہے، میرا نبی کیسا ہے بتاؤ. تو انہوں نے کہا نبی تو خیریت سے ہے، لیکن یہ بھی سنتے جا تیرا بھائی بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہو گئے. چاروں رشتے گئے نا، چاروں رشتے گئے، چاروں رشتے شہید ہو گئے. اب وہ عورت کو کسی نے بتایا جاؤ حضور وہاں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حدیث کے الفاظ ہیں فَأُشِيرَ لَهَا إِلَيْهِ، اس کو اشارہ کیا گیا کہ جاؤ وہاں ہے حضور، وہاں تشریف فرمائے.
جب وہ خاتون آئی حتی اذا رأتہ، جب اس کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی، جب اس کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی، حضور نے پوچھا کیا حال ہے؟ باپ بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا، سارے رشتے شوہر کے بھی چلے گئے، سب رشتے چلے گئے، اب بتا تیری کیفیت کیا ہے، تیری حالت کیا ہے؟ یار یہاں شوہر انتقال ہو جائے عورت کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا، بیٹا اگر انتقال ہو جائے ماں سنبھالنے میں نہیں آتی، اگر باپ انتقال ہو جائے بیٹی روتے روتے تھک جاتی ہے، اگر بھائی انتقال ہو جائے بہن کے آنسو نہیں رکتے۔ یہ آج کا حال ہے نا، وہاں سامنے شہید پڑے ہیں چاروں رشتے، لیکن جب نظر پڑی اس خاتون کی، کس کے؟ اس خاتون کی جو ہے اس کی نظر پڑی کس کے اوپر؟ حضور کے اوپر۔ جب نظر پڑی اور حضور نے پوچھا بتا تیرا کیا حال ہے، اس کے جملے یہ تھے کل مصیبت بعدک جلل، آپ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جب سلامت ہیں تو یہ رشتے کیا ہوتے مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ میرا حبیب سلامت ہے، جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ سلامت ہے، میرے لیے یہی سب غموں کی نجات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا محبت ہے نا، کیا محبت ہے۔ یہ ابھی ابو بکر علی کی محبت میں سنا، یہ خاتون کی محبت ہے، یہ خاتون کی محبت ہے۔ ایسے کئی محبت کی دلیلیں ہیں، کئی محبت کی دلیلیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں یہاں پہ جو ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا، کروں تقریر؟ ہاں جی ایسا، تو یہ محبت رسول ہے، حضور کی محبت ہے کہ حضور کی محبت میں صحابہ اکرام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، حضور کی محبت میں سارے اپنے گھروں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، خواتین اپنی کیسے کیسے قربانیاں دے رہی ہیں۔ ایک عورت تھی خاتون، باپ بھی شہید ہو گئے تھے، شوہر بھی شہید ہو گئے تھے، جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا تھا، جوان بیٹا بھی شہید ہے۔ اب اس خاتون کا صرف ایک چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 1 سال کی بھی نہیں تھی، 1 سال کی بھی نہیں تھی۔ حضور نے اعلان کیا مدینے میں چلو جنگ کے لیے نکلنا ہے، ہمیں اللہ کے کلمے کو عام کرنے کے لیے نکلنا ہے، کفار ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، چلو جنگ کے لیے روانہ ہونا ہے، اللہ کی راہ میں ہمیں نکلنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ تو یہ خاتون کے پاس شوہر نہیں تھا نا، باپ بھی نہیں تھا، بھائی بھی نہیں، سارے شہید ہو گئے تھے نا پہلے ہی، بیٹا جوان تھا وہ بھی شہید ہو گیا تھا، اب ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو 1 سال کا بھی نہیں۔ اس بچے کو گود میں لے کر آتی ہے وہ عورت، حضور کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ سنا ہے آپ جنگ میں جا رہے ہیں، اعلان کیا ہے آپ نے؟ حضور نے فرمایا ہاں اعلان کیا ہے، جنگ میں جانے کا حکم ہے، ہم جا رہے ہیں۔ تو خاتون کا یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، خواتین کے لیے اجازت نہیں ہے، عورتیں جنگ نہیں کر سکتی، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہیں۔ یہ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواتین، بوڑھے اور بچوں کو جنگوں میں نہیں لے جاتے تھے، اور نہ آگے والے میں اگر کوئی بچہ ہوتا، کوئی خاتون ہوتی یا کوئی بوڑھا ہوتا آپ اس سے جنگ بھی نہیں فرماتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، خواتین کے لیے اجازت نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں خواتین کے لیے اللہ کی راہ میں جا کے گردن کٹانے کی اجازت نہیں، اور آج ہمارے مسلمان اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو سنیما ہال بلا کے لے جاتے ہیں، یا آج ہم اپنے نبی کو ماننے والے ہیں۔ حضور فرماتے اللہ کی راہ میں نکلنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ کی راہ میں نہیں نکل سکتی، ہمارے خواتین کو آج کہاں کہاں نہیں گھماتے، ہم کہاں کہاں نہیں گھماتے۔ آج ہر بازار میں آج دیکھو کئی ایسے برقعے والے ہیں جو ہے نا سنیما ہال میں نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی سیرت ہے، یہ محبت ہے حضور سے، یہ اخلاق ہے حضور کے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں نکل سکتے، نہیں جا سکتے، اجازت نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے کیا کیا معلوم ہے؟ یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے لیکن میرے اس چھوٹے سے بچے کو لے کر جائے، میرے اس چھوٹے سے بچے کو لے کر جائے۔ حضور نے فرمایا ماں کیسی بات کرتی ہے تو، یہ چھوٹا سا بچہ گود کا بچہ ہے، اس بچے کو جنگ میں لے جا کے کیا کریں گے؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا جذبہ محبت ہے حضور سے، کیا محبت ہے اس خاتون کا حضور سے۔
جملہ سنو، اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا بچہ جنگ تو نہیں کر سکتا، تلوار نہیں اٹھا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، بھالے کی جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک کام ضرور کر سکتا ہے یا رسول اللہ، جب آپ پہ کوئی تیر آئے میرے بچے کو سامنے رکھ دینا، میرے بچے کو سامنے رکھنا، میرے بچے کو تیر لگے گی، میرے مصطفیٰ پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ کیا محبت ہے، یہ ہے محبت رسول کا عنوان۔ ایسی چاہیے ہمیں حضور سے محبت۔ اور آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اٹھا کے صبح میں نماز کے لیے بھیجتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، بھائی وہاں جانے دے رہے تھے، آج ہم حضور کی محبت میں اپنے بچے کو اٹھا کے نماز کو نہیں بھیج سکتے، ٹیوشن کو مار مار کے بھیجتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بعد میں جو اخلاق کی بات آئے گی وہاں میں ماں باپ کو بہترین انداز میں سناؤں گا کہ کیا ہے ماں باپ کس طرح ہونی چاہیے، وہاں میں بتاؤں گا اخلاق کیا ہونی چاہیے بچوں کی۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھو حضور کی محبت میں عورتیں اپنی جانوں کی قربانی لگا رہی ہیں، اور آج ہم اپنے نبی کی محبت میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ دیکھو یہاں میلاد کی محفل ہو رہے، کتنے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں، حضور کی محبت میں لے کے نہیں آ سکتے۔ یہ باتیں آپ کے بچے سنیں گے نا تو آپ کے بچوں کے کانوں میں پڑے گی، آج نہیں یاد آئے گا، کچھ بڑا ہوگا نبی کی برکت سے ضرور یہ باتیں آئے گی، اور اس کے دل میں یہ خیال پڑے گا یہ میرے باپ کی محنتیں ہیں جو آج میں عاشق رسول ہوں، جو میلاد النبی میں لے کے جاتا تھا ہاتھ پکڑ پکڑ کے، اس لیے میں آج عاشق رسول بنا ہوا ہوں، حضور سے محبت کرنے والا بنا ہوا ہوں۔ ہمیں کوشش تو کریں نا، یہ میلاد النبی کی محفلیں اس لیے ہوتی ہیں، یہ خواتین کی محبتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اچھا حضور سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضور پہ ساری چیزیں قربان ہیں، ماں باپ بھی، اولاد بھی، بیوی بھی، بچے بھی، مال و دولت بھی، دکان بھی، کاروبار بھی، سب قربان ہے۔ یا رسول اللہ سب قربان کر دیں گے، اے خدا سب قربان کر دیں گے، لیکن اس کا فائدہ کیا ملے گا ہمیں؟ اس محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اس محبت کا نتیجہ بھی سنتے چلو کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہوتا ہے، وہ کل قیامت کے دن کیسے کیسے آئے گا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک ہے امام ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2380 پر 5 میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا۔ یہ محبت کیوں کرنی ہے ہمیں حضور سے، وہ بتا رہا ہوں، حضور سے محبت کیوں کرنی ہے، ہمارے لیے ضروری کیوں ہے، یہ بتا رہا ہوں۔ محبت کا فائدہ کہاں کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، یہ تو محبت کی بات سنیں نا، کیسے کرنا ہے، اب کرنے سے کیا فائدہ ہوگا محبت کرنے سے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا متی قیام الساعہ، حضور یہ بتائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ما اعتدت لہا، کیا تیاری کی ہے تو نے قیامت کی، نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، حج کتنے ہیں، کتنی عبادتیں ہیں تیرے پاس، کیا تیاری کی ہے؟ بھائی قیامت کے لیے تیاری بھی چاہیے نا، تیاری کیا کی ہے تو نے، ما اعتدت لہا، کیا تیاری کی ہے؟ تو شخص نے کیا کہا معلوم ہے؟ جب کہا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ما اعتدت لہا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ، حضور بڑی ساری نمازیں نہیں ہیں، صحابی ہیں بھائی حضور کو دیکھنے والے ہیں، بڑی ساری نمازیں نہیں ہیں میرے پاس، بڑے سارے روزے نہیں ہیں میرے پاس، ہے روزے، ہے نا روزے، صحابی ہے نا، نمازیں بھی ہے نا، صحابی حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کیسے نمازیں ہوں گے حضور کے پیچھے کی نمازیں؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن قیامت کے لیے یہ تیاری نہیں ہے میرے پاس۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دیں گے آپ، نمازوں کی پابندی ضروری ہے کیونکہ حضور کی محبت ہے نا۔ تو وہ صحابی کی محبت دیکھیے کہ صحابی ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، لیکن قیامت کے لیے یہ تیاری نہیں ہے میری۔ حضور نے پوچھا کیا تیاری ہے؟ آپ فرماتے احب اللہ ورسولہ، قیامت کی تیاری یہ ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہوں۔
جب قیامت کے دن مجھے اللہ پوچھے گا کیا لے کے آیا ہے, تیاری کیا کر کے آیا ہے, حبیب میں کہوں گا کہ مدینے والے کی محبت لے کے آیا ہوں, آمینہ کے لال کی محبت لے کے آیا ہوں, مصطفیٰ جان رحمت کی محبت لے کے آیا ہوں. حضور نے سنے نا, تو حضور نے یہ نہیں کہا جاؤ اچھے سے نماز پڑھو, چلو جاؤ اچھے سے روزے رکھو. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز کے نام پہ لے جا کے حضور کی میلاد سے دور کرتے ہیں لوگ, نماز کے ناموں پہ لے کے جاتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو بچاؤ, نمازوں کے نام پہ ایسے لے کے جا کے میلاد شرک ہے, بدعت ہے, فاتحہ شرک ہے, بدعت ہے, درگاہ شرک ہے, بدعت ہے, اس طرح جو بولتے ہیں نماز کے نام پہ دھوکے. تو صحابی کا عقیدہ دیکھو, ان کے پاس نمازیں نہیں تھی بھائی. یہ محفل میلاد کیوں ہوتی ہے معلوم ہے؟ تاکہ حضور کی محبت دل میں پیدا ہو. درگاہوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ولی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو. فاتحہ خوانی وغیرہ یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے رشتہ داروں کی محبت ہو جس کا انہیں ایصال ثواب کے طور پر دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا, تو صحابی کے پاس ساری چیزیں ہیں, نیکیاں ساری ہیں, نمازیں ساری ہیں, لیکن کہتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کے آیا ہوں. قیامت کے دن رب پوچھے گا کیا لے کے آیا ہے؟ ساری عبادت ایک طرف رکھوں گا, میں رب سے کہوں گا مولا میں تیرے حبیب کی محبت لے کے آیا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ جب ایسی بات ہے تو حضور نے یہ نہیں کہا جاؤ اچھے سے نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, یہ کرو وہ کرو, عبادتیں اچھی کرو. نہیں, حضور نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ حضور نے کہا کہ آپ فرماتے المرء مع من احب وانت مع من احببت. حضور فرماتے جا سب کو جا کے خوشخبری سنا, جو مجھ سے محبت کرے گا, اور حضور کا جملہ یہ ہے جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. آج ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اداکاری کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں, فلم ایکٹروں سے محبت کرتے ہیں. حضور کے اس فرمان کی روشنی میں وہ کس کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو دنیا داروں سے محبت کریں گے. حضور کے اس فرمان کے مطابق کن کے ساتھ ہوں گے؟ انہی کے ساتھ. آج ہمارے بچوں کا حال ایسا ہے نا, اگر کوئی جو ہے نا سنیما میں اگر کوئی لمبے بال چھوڑتا ہے تو وہ بھی لمبے بال چھوڑتا ہے, کوئی داڑھی ایسے کٹاتا ہے وہ بھی داڑھی ویسی کٹاتا ہے. تو آج ہمارے لوگوں کی جو ادائیں ہیں نا وہ ادائیں سنت کی نہیں ہیں, وہ ادائیں سارے ہیرو گری کی ہیں. آج ساری ادائیں ایسی جو دنیا والوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں. اگر حضور سے محبت ہے نا تو ادائیں ہماری حضور کی ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں قیامت کے دن کس کے ساتھ ہونا بھائی بتاؤ آپ سنیما والوں کے ساتھ قیامت کے دن رہنا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ تو حضور کے ساتھ رہنا ہے تو پھر حضور کی ادائیں بھی چاہیے نا ہماری زندگی میں. یار آپ بال چھوڑ رہے ہیں, کوئی چھوڑا ہے اس لیے مت چھوڑو, یہ نیت کر کے چھوڑو میرے مصطفیٰ کی زلفیں تھی اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں. کپڑے پہن رہے ہیں آپ نئے کپڑے, یہ سمجھ کے پہنو کہ میرے حضور نئے کپڑے پہنتے تھے اور اسی سنت کو میں اپنا کے جو ہے نئے کپڑے پہن رہا ہوں. تو آپ ہر نیت جو ہے حضور کے محبت کے نام کی کریں. یہ دنیا والے نہ یہاں ساتھ دے سکتے نہ وہاں, تو دور کی بات ہے, یہاں ساتھ نہیں دے سکتے, لیکن آؤ مدینے والے سے محبت کرو. یہاں دامن پکڑتے ہیں, قیامت میں بھی دامن نہیں چھوڑتے. ایسے ہیں ہمارے حبیب. تو حضور فرماتے جاؤ خوشخبری سناؤ, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. جیسے ہی حضرت انس سنتے ہیں فما رأیت فرح المسلمون بعد الاسلام فرحهم بها. آپ فرماتے فرحهم بهذا, آپ فرماتے ہیں اتنی خوشی کبھی مسلمانوں کو نہیں ہوئی جتنی خوشی اس بات کو سن کے ہوئی ہے صحابہ کو. کیوں ہوئی؟ کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا نا ہم محبت کس سے کرتے ہیں؟ حضور سے. تو قیامت میں کس کے ساتھ ہوں گے؟ حضور کے ساتھ. اس لیے سارے صحابہ خوش تھے کہ چلو ہم یہاں بھی حضور کے ساتھ وہاں بھی حضور کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں بھی حضور کے ساتھ وہاں بھی حضور کے ساتھ. اگر ہماری محبتیں سچی ہے نا تو ہم یہاں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے اور وہاں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے. اب دیکھو یہ فائدہ ہے نا. اب اگر حضور سے محبت کرنے والا گنہگار ہو تو بھائی ہم کون سے نیک آدمی؟ وہ تو صحابہ کی جماعتیں تھی نا, بڑی نیک تھی اور حضور کے محبت بھی تھی. صحابہ کی جماعتیں تھی. غوث اعظم ولیوں کے سردار ہے, ساری عبادتیں بھی ہیں, حضور کی محبت بھی. سرکار غریب نواز, ہندوستان کے راجا حضرت خواجہ, عبادتیں بھی ہیں اور حضور کی محبت بھی.
सैयदना सरकार बाबा फखरुद्दीन, कैसी कैसी इबादतें भी हैं, हुजूर की मोहब्बत भी। तो ये नेक लोग हैं ना, नेक लोग हैं कि जिनके साथ इबादतें सारी, नेकियां भी सारी और हुजूर की मोहब्बत भी पूरी है। लेकिन हम तो गुनहगार हैं ना। कौन सी हमारी नमाजें? भाई हम नमाज में भी आके खड़े होते हैं ना, तो जैसे रकात बांधते अल्लाह अकबर बोल के पहले जो दिमाग जाता ना वो कारोबार की तरफ जाता, कस्टमर आया क्या कर रहा है कि क्या है कि, ये ऐसे हमारा दिमाग, हमारी नमाजें भी ऐसी हैं। लेकिन हमें नमाजें ऐसी पढ़ना है। हुजूर फरमाते नमाज ऐसी पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये ख्याल नहीं आता, ये इरादा करो कि खुदा मुझे देख रहा है। नमाज हमारी ऐसी होनी चाहिए। आज हमारा दिल इधर उधर भागता है, तो हम गुनहगार हैं ना। आज हम नमाजें भी हमारी सही नहीं चलती, नमाजें भी हमारी दुरुस्त नहीं चल रही, ये हमारी नमाजें हैं। लेकिन जब हुजूर से मोहब्बत हो जाती है ना, हमारी टूटी फूटी नमाजें हैं, हमारे टूटे टूटे इबादतें हैं, कमजोर कमजोर नेकियां हैं। क्या हम जैसे गुनहगार भी हुजूर से मोहब्बत करें? फायदा मिलेगा इसका? फायदा मिलेगा इसका? तो आओ मैं हदीस की रोशनी में आपको सुनाता हूं कि गुनहगार भी हो ना, लेकिन सच्ची मोहब्बत मुस्तफा से हो जाए, सच्ची मोहब्बत हुजूर से हो जाए। आज हमारे नौजवान जो मेहनत कर रहे हैं ना, किसकी मोहब्बत में? दिखाने के लिए नहीं ना, कि नहीं दिखाने के लिए नहीं करते हम। सिर्फ एक मकसद है, बस आमिना का लाल खुश हो जाए, मदीने वाला आका खुश हो जाए। हमें दुनिया दौलत दे या ना दे इसका फर्क नहीं पड़ता, बस मदीने वाला हमें अपना सहारा दे दे तो काफी। गुनहगार है ना हम, अगरचे गुनहगार हैं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत है। हम ये नहीं बोलते, हम नमाजों का नाम लेके लोगों को हुजूर से दूर नहीं करते। हम पहले बोलते नमाज बाद में, पहले हुजूर की मोहब्बत चाहिए। रोजे बाद में, पहले हुजूर की मोहब्बत है। इबादतें बाद में है, पहले हुजूर की मोहब्बत है। अब देखो हुजूर से मोहब्बत हो जाए, अगरचे गुनहगार हो, लेकिन क्या कैफियत होगी, क्या हाल होगा। हदीस वो भी बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के कलाम के बाद सबसे अफजल किताब से मैं आपको हदीस सुना रहा हूं। हदीस क्या है कि अगर हुजूर से मोहब्बत करने वाला गुनहगार भी हो तो हुजूर का फायदा कैसा मिलता है उसको, हुजूर कैसे करम फरमाते हैं उस पर। बुखारी शरीफ किताबुल हुदूद हदीस नंबर 6780 है। अब हदीस पाक क्या है सुने। हदीस पाक ये है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हजरत उमर कह रहे हैं, अभी सुने ना आपने, कौन उमर है? बोलते हैं तो अल्लाह सच जाहिर करता है। हजरत उमर जब बोले ना तो कुरान में कितने आयतें ऐसी हैं, जैसे उमर बोले बिल्कुल वही लफ्जों के साथ कुरान की आयत नाजिल हुई है। वो उमर की जबान है। कई ऐसी आयतें जैसे उमर की बात थी वैसे कुरान उतरी। कभी इंशाअल्लाह मौका मिले तो वो आयतें भी आपके सामने सुनाऊंगा। वो हजरत उमर की बातें थी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ये उमर की जबान से निकला, ये हक है। तो ये जो हदीस है ना उमर बिन खत्ताब की है। हजरत उमर क्या कहते हैं? हजरत उमर कहते हैं कि अन्ना रजुलन अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अस्मुहु अब्दुल्लाह। हजरत उमर कहते हैं कि हुजूर अलैहि सलाम के एक जमाने में एक आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। क्या नाम था उसका? अब्दुल्ला नाम था। और लोग क्या बुलाते थे मालूम है उसको? वकान युकल्लबु वकान युलक्कबु हिमारन। लोग उसको गधे कह के पुकारते थे। उसका नाम अब्दुल्ला था, लेकिन लोग उसको क्या करते थे? गधा बोल के पुकारते थे। होता है ना किसी किसी को लोग जो है ना सब बुलाते हैं, क्या भाई वो आदमी का क्या है, छोड़ो वो आदमी तो गधे के जैसा है। तो लोग जो है ना उस आदमी को ऐसा बुलाते थे। काना युलक्कबु हिमारन, उसको गधा बोल के बुलाते थे लोग। वकाना युज़हिकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो करता क्या था मालूम है? जब हुजूर परेशान होते थे, जब हुजूर किसी सोच में होते थे, हुजूर किसी गम में होते थे, जब हुजूर खामोश होते थे ना, वकाना युज़हिकु रसूलुल्लाह, वो बस आता था हुजूर को मुस्कुराने लगाता था। बस हुजूर के चेहरे पे खुशी को लाता था, हुजूर के चेहरे पे खुशी को लाता था। ये उसकी आदत थी। तो जब उसकी आदत ये थी तो वो सिर्फ जब हुजूर की बारगाह में आता था, हंसादा भी था। तो हुजूर की आदत मुबारका की ये थी कि हुजूर जो है ज्यादा हंसते नहीं थे, आप मुस्कुराया करते थे। लेकिन जब आ जाता था ना, वो जब कुछ ऐसी बातें बोलता था कि हुजूर भी हंस देते थे, मुस्कुराने लग जाते थे हुजूर भी।
تو सहाबी कहते हैं, हजरत उमर कहते हैं कि एक दिन उसने शराब पी लिया, गुनहगार हो गया, शराब पी लिया। तो हुजूर ने फरमाया वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद जलदहु फी शराब, हुजूर ने फरमाया ये शराब पिया है, जो इस्लाम की सजा है कोड़े मारना, इसको कोड़े मारो। कोड़े मारे गए, पहले दिन कोड़े मारे ना, फिर उसके बाद फऊतिया बिही यौमन, एक दिन फिर आया, फअमरा बिही फजुलिदा, फिर वो शराब पी के आया, फिर हुजूर ने फरमाया फिर इसको कोड़े मारो। बताओ गुनहगार है कि नहीं? शराब पे शराब पी रहा है, शराब पे शराब पी रहा है। तो फिर उसके बाद जब वो शराब पीने लगा, 1 से 2 बार हो गए, 2 से 3 बार हो गए, 3 से 4 बार, जब बार बार शराब पीने लगा, हुजूर बार बार उसको सजा देने लगे। तो एक दिन हुजूर ने फरमाया जाओ इसको कोड़े मारो, सजा दो इसको। तो फकाल रजुलुम मिनल कौम, एक आदमी जो लोगों में से था, एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा अल्लाहुम्मा अलअनहु, उसने कहा कि अल्लाह इस पे लानत फरमा। हुजूर बार बार इसको सजा देते हैं, ये बार बार पी के आता है, ये बार बार शराब पी के आता है, ये बार बार शराबी हो रहा है, हुजूर बार बार सजा दे रहे हैं, फिर भी ये शराब पी रहा है, इतना बड़ा गुनहगार है, अल्लाह उस पे लानत फरमा। क्या किया उसने? बद्दुआ दी उस आदमी ने। क्या किया? बद्दुआ दी। मा अक्सर मायूती अभी, बार बार पी रहा इसलिए लानत करता हूं। जब लानत की ना, फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को मालूम हुई ये बात कि इसको जो है लोग लानत कर रहे हैं, बद्दुआ कर रहे हैं उसके बारे में। तो हुजूर ने फरमाया ला तलअनुहु, उसको बद्दुआ मत दो, लानत मत करो उस पर। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह क्यों? आपने फरमाया फवल्लाहि मा अलिमतु इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूला, लानत मत करो, वो अगरचे गुनहगार है लेकिन मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। देखो गुनहगार भी हो ना, अगर हम गुनहगार भी हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, कल क़यामत का दिन होगा ना, फरिश्ते कहेंगे गुनहगार हैं, हुजूर कहेंगे गुनहगार तो है लेकिन मेरा आशिक भी तो है, मुझसे मोहब्बत भी करता है ना, ऐसा तो नहीं है खाली है मेरा मुहिब है, मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा आशिक है। अच्छा उसकी मोहब्बत क्या थी आपको मालूम है? वो जो हंसाता था ना, क्या थी मालूम है आपको? सुनाओ, ये भी बड़े मजे के, बड़े ढूंढ के लाया हूं, सुनाओ। अगर आप इतने खामोशी में रहे तो नहीं सुना सकते। ये आखिरी हदीस सुना रहा हूं, उसके बाद मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। देखो क्या है उसकी मोहब्बत, क्या थी वो, हंसाता क्या था हुजूर को, मुस्कुराने लगा देता था, क्या थी उसकी आदत? फतहुल बारी शरह बुखारी में इमाम इब्ने हजर अस्कलानी इस हदीस पाक के नीचे लिखते हैं कि वो हंसाता था, वो क्या बोल के हंसाता था। इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं कि अन्ना रजुलन कान युलक़बु हिमारन व कान युहदी लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-उक्कता मिन अस्समन वल असल, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब भी आता था कोई ना कोई तोहफा लेके आता था, हदिया लेके आता था, गिफ्ट लेके आता था। वो क्या है? हुजूर को घी बहुत पसंद थी, शहद बहुत पसंद थी, तो हुजूर की बारगाह में जब भी आता था वो शहद लेके आता था, घी लेके आता था। भाई अच्छी आदत है कि हुजूर के पास ला रहे तोहफे लेके आ रहा है, अच्छी आदत है। लेकिन साहबी कहते हैं फइज़ा जाअ साहिबुहु, लेकिन वो लाता था ना खुद के पैसों से नहीं, उधार लेके आता था। क्या करके आता था? उधार लेके आता था। और जब उधार लेके आता था ना तो वो पूछते थे उधार अगर तू नहीं दिया तो कहाँ हूं? वो कहता था मस्जिद नबवी में आ जाओ, मेरा एड्रेस वहां का है, वहां आ जाओ। तो वो जो है वो जब कर्ज देने वाला जब वो वापस नहीं आता था, घी के शहद के पैसे नहीं आते थे, तो वो लोग वहां पहुंच जाते थे कर्ज लेने के लिए, उधार जमा करने के लिए पहुंच जाते थे। तो कहते यतक़ाज़ाहु, उससे पूछते थे कि भाई तू उधार लेके आया, उधार दे मुझे, घी और शहद जो है उधार में लेके आया, वापस कर। तो वो आदमी कहता था जा अबिही इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी उनको लेके हुजूर की बारगाह में आता था, हुजूर की बारगाह में आता था। किसको लेके? उन वालों को, पैसे वालों को लेके, जो उधार दिए ना उनको लेके आता था, हुजूर की बारगाह में लाता था और कहता था फकाला आती हाजा मताअहु, हुजूर इनके सामान लेके आया था, पैसे दे दीजिए, मैं सामान लेके आया हूं हुजूर, पैसे दे दीजिए। हुजूर फरमाते अल्लाह के बंदे मैं कब पूछा था तुझे शहद, मैं कब पूछा था तुझे घी?
تو خود تحفے لاتا تھا، ہدیے لاتا تھا، اب تیری قرض دینے کی باری آئی تو میرے پاس آ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا تھا آپ اس کے پیسے دے دیں۔ فما یزید النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یتبسم ویأمر به فیعطا، بس یہی بات تھی، حضور مسکرا دیتے تھے، ایسی محبت کرتا ہے ادھار بھی لا کے تحفہ دیتا ہے مجھے، مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، پیسے نہیں ہوتے بھائی، عاشق ہے نا، پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن دل بولتا تھا میرے محبوب کو پسند ہے، لے کے جاؤں گا، حضور کو خوش کروں گا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ حضور علیہ السلام کو اس طرح خوش کرتا تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آتے اور حضور علیہ السلام فرماتے، اتنے ہنستے تھے حضور، اتنے مسکراتے تھے، آپ فرماتے ہیں وَيَأْمُرُ بِهِ، اور پھر آپ حکم دیتے تھے فَيُؤْتَى، چلو اس کا جو ادھار لے کے آئے اس کے پیسے ادا کرو میری طرف سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا حضور کی محبت ہے نا، کیا محبت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بالکل اسی طرح کے جملے ہیں، یہی جملے ہیں کہ پیسے لے کے آتا تھا، پھر حضور کو جو ہے کہتا تھا کہ حضور اس کے پیسے ادا کر دے، پھر حضور علیہ السلام مسکرانے لگتے تھے۔ ایسے کئی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ وہ ہنساتا اس طرح تھا، یعنی اس کی محبت ایسی تھی۔ جب اس کی محبت ایسی تھی نا کہ گنہگار ہے اگرچہ، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں، لعنت مت کرو، اس لیے کہ وہ کیا کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور کی محبت وہ ہے جو دنیا میں بھی کامیاب بناتی ہے، دنیا میں بھی ایمان کو مضبوط بناتی ہے، اور ایمان والا ہوتا ہی جب ہے جب حضور کی محبت دل میں مضبوط ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی حضور کے محبت کے جلوے نظر آئیں گے۔ اگرچہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، یہ میلاد النبی منا کے بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگرچہ ہم گنہگار ہیں لیکن آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اگرچہ ہم سیاہکار ہیں، ہماری روزے عبادتیں ساری چیزیں کمزور ہیں، لیکن ہماری محبت مدینے والے کے ساتھ سچی محبت ہے، ہم حضور کے سچے غلام ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ، کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، خدا کہے گا کی محمد سے وفا، سچا ہے تو میرے محبوب کا، سچا ہے، سچا عاشق ہے، سچا محب ہے میرے حبیب کا، کی محمد سے وفا تو نے، خدا کہے گا ہم تیرے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی آپ کو شعر کیا ہے؟ اللہ پوچھے گا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا بات ہے، جہاں ہم کتاب بھی تیرے ہاتھ میں قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے کے کہیں گے تو حضور کا عاشق ہے لکھ لے، کیا لکھتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حضور کے میلاد کی برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔